قائد اعظم بمبئی میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی نے آپ پر اعتراض کیا. ایک ہندو نے، صحافی نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب یہ دھرتی تو ایک ہی ہے، یہ زمین تو ایک ہی ہے اور ہم سب اسی دھرتی کے پیداوار ہیں. آؤٹ سائڈ سے لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے، کوئی آ کے مسلمان ہو گئے، سکھ بن گئے وغیرہ ذالک، دیگر مذاہب یہاں پر آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، تو زمین تو ہم سب کی ایک ہے نا. ہمارا لباس ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری زمین ایک ہے. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہماری دھرتی ایک ہے. تو اس سب کچھ کے باوجود آپ دو قومی نظریہ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ زمین ایک ہے، زبان ایک ہے، لباس ایک ہے، خون ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مٹی ایک ہے. قائد نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد کہا پانی چاہیے مجھے. کسی نے پانی کا گلاس دیا، تھوڑا سا پانی پیا اور اسی ہندو کو مخاطب کر کے کہا لالا یہ پانی پی لو. اس نے کہا تمہارا جھوٹا پانی میں تو نہیں پیوں گا. اس نے کہا تمہارا جھوٹا پانی میں نہیں پیوں گا. قائد نے وہ گلاس رکھ دیا. اسی مجمع میں ترکیوں نسل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس کو کہا یہ پانی پیو گے؟ اس نے پانی پیا اور گٹاگٹ سارا گلاس خالی کر دیا. کہا بتاؤ تیری اور میری دھرتی بھی ایک، زبان بھی ایک، لباس بھی ایک. اس کی اور میری دھرتی بھی الگ، زبان بھی الگ، لباس بھی الگ. تو میرا جھوٹا نہیں پیتا، یہ پی رہا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں اس کا بھائی ہوں اور یہ بھی محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، میں بھی اس کا غلام ہوں. اصل چیز تو دو قومی نظریہ تھی. اور اقبال نے یہاں پہ بتایا تھا کہ آئیڈیالوجی وطن سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، نظریہ کی قیمت وطن سے بھی زیادہ ہے. یہ ملک ہم نے نظریہ کی بنیاد پر لیا. کیا جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کی وہ دھرتی نہیں تھی، وہ ماں نہیں تھی، ان کو سب کچھ ملا نہیں تھا؟ بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کے آ نہیں گئے، بڑی بڑی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر آ نہیں گئے، بڑے بڑے خزانوں کے انبار چھوڑ کے آ نہیں گئے. لٹ پٹ کے سب کچھ کیوں ادھر آئے؟ وہ دھرتی ہی تو تھی، وہ بھی تو ماں ہی تھی. اصل میں تصور یہ ہے ہم محمد رسول عربی ہیں جنہوں نے نظریہ کی بنیاد پر مکہ معظمہ کو بھی چھوڑا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے، فاروق اعظم نے، علی المرتضیٰ نے نظریہ کی بنیاد پر مکہ کو چھوڑا تھا. کیا مکہ سے محبت نہ تھی؟ حضور جا رہے تھے، ہجرت کی رات پڑھ کے دیکھیں، ہم لوگ نہیں جانتے، اس چیز کو توجہ نہیں کرتے. حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کعبے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. پلٹ پلٹ کے اس مکہ معظمہ کو، اس شہر کریم کو دیکھ رہے تھے جو حضور کی جائے ولادت تھی. اے کعبہ اگر یہاں کے مکینوں نے اس جگہ کو میرے لیے تنگ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے لیکن وطن کی محبت سے بڑھ کر نظریہ کی محبت ہوتی ہے. اقبال نے اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. توجہ دلائی ہے اقبال نے. ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. اور یہ بھی کہا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ بت، اس بت کس کو کہا ہے؟ یہ وطن کو کہا ہے. ایسا وطن جو نظریہ کے خلاف ہے، جو مذہب کے خلاف ہے. ہندوستان کو بت کہا جا رہا تھا اس دور میں. اقبال نے کہا یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. اور پھر آگے کیا ہمیں کہا؟ بڑی اہم بات ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. ہم سب کو کہا بازو تیرا توحید، کیا ہندوستان کے رہنے والوں، اے مسلمانوں سنو، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. ہم پہلے مصطفی ہیں، ہم پہلے مصطفی ہیں. دھرتی کو ماں کہنے والوں نے تاریخ دیکھے پانی کی خاطر بھی چھوڑ دیا تھا. پانی کی خاطر کیا لوگوں نے دھرتی کو نہیں چھوڑا؟ آج لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. آج ہم پاکستان چھوڑ کے یورپ میں نہیں گئے لاکھوں مسلمان. تو سب سے پہلے اسلام ہے. اس ملک کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر ہماری جان قربان ہے، اس لیے کہ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں ان شہیدوں کا خون ہے جو یہ نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.